وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مسئلہ جو ہر گھر کا مسئلہ اور اس کا حل ہم چاہیں گے آپ سے کہ ہمیں طب نبوی میں سے آپ دیں. ہمارے بال ضرور. کوئی آتا ہے کہ ہمارے بال گر رہے ہیں, کوئی آتا ہے میرے بال بہت تھن ہیں, کوئی آتا ہے کہ میرے بالوں میں باڈی نہیں ہے. اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالوں کے لیے بھی طب نبوی میں بہت سی رہنمائی موجود ہے. سب سے پہلی بات تو ہمیں اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا چاہیے. اگر ہم ہر روز بال نہیں دھو سکتے تو کم از کم 1 یا 2 دن کے بعد ان کو ضرور دھو لیں. یعنی اگر سخت سردی بھی ہے تو ان کو دھونا ضروری ہے, کیونکہ جب گندے رہیں گے تو اس کے اندر آف کورس کے بیکٹیریا یا کوئی بھی گندگی جو پیدا سب سے بڑی گندگی تو جوئیں ہیں. اور میرا خیال ہے ہر گھر کا یہ بھی مسئلہ ہے, آپ بچے کو اسکول بھیجتے نہیں ہیں جی تو وہ میرا خیال ہے پورے جتنا ٹائم آپ نے ہوم ورک کرانا ہے اتنا ٹائم جوئیں نکالنے کی جدوجہد میں بھی گزارنا ہے. بالکل صحیح. جیسے ہی بچہ اسکول جاتا ہے تو جوؤں کو تحفہ لے کے آتا ہے. اب جوؤں کے علاج کے لیے بھی بہت اچھی رہنمائی موجود ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی بچہ ہو یا بڑا اس کے سر میں جوئیں پڑ جائیں, بہت ہی آسان نسخہ ہے. ہمارے ماشاءاللہ میڈیا کے تھرو اور بہت سے اس کے ذریعے سے اتنی مہنگی مہنگی دوائیں, لوشن اور شیمپو وغیرہ آ گئے ہیں جن کے لگانے کے بعد اتنی زیادہ خشکی ہو جاتی ہے کہ ایک اور بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. بالکل, ایک چیز کو ٹھیک کرتے کرتے ایک اور طرف چلے جاتے ہیں, بیماری مول لے لیتے ہیں اور اس کا پھر کوئی حل نہیں رہتا. اور یا پھر بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. بات یہ بھی ہے کہ جوئیں ایک ایسی چیز ہے کہ وہ لائف ٹائم میں ایک دفعہ تھوڑی آنی ہے. جی وہ کچھ دنوں بعد پھر وہ تحفہ واپس آ جانا ہے آپ کے پاس. بار بار آتا ہے آپ کے گھر میں. تو لہٰذا اس کا ایسا حل ہونا چاہیے جو آسان بھی ہو, سستا بھی ہو اور معیاری بھی ہو, اور اس میں مضر صحت نہ ہو. جی ہاں, کیونکہ بہت سی ایسی جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس. جی بالکل. تو طب نبوی میں نے اس کو دیکھا کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے تھے, تو میں نے اس کو ریسرچ کیا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بالوں کی صحت کے لیے اور سر کی جوؤں کو نکالنے میں مفید ہو سکتی ہیں. یعنی اس میں ہمیں ہمیشہ ایسی چیز کو استعمال کرنا چاہیے جو بالوں کی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو. بالکل ٹھیک. یہ بیسیکلی میرا ایک تھا کہ جو ہمارے سر کی جلد اور بالوں کے لیے نقصان دہ چیز نہ ہو بلکہ ان کو فائدہ ہی پہنچانے والی. بالکل. تو میں نے جتنا اس کو پڑھا اس میں 3-4 چیزیں جو مجھے ملتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. جی. سب سے پہلی چیز ہے شہد. اچھا جی. اور نمبر 2 ہے یہ انگوری سرکہ. اچھا جی. اور نمبر 3 ہے کلونجی یا میرا خیال ہے کلونجی کا کیبنٹ بنا کے نا جی یہ جتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ تو ہم فرض کے درجے پہ اپنے پاس رکھیں. بالکل. میں تو جب سفر بھی کرتی ہوں تو ان سب کی کچھ نہ کچھ کوانٹٹی کٹ بنا کے ساتھ رکھتی ہوں کہ کوئی اور مریض نظر آ جائے اس کے انسان ہیلپ کر دے, خود کو اگر کوئی ضرورت پڑے تو انسان یوز کرے, کیونکہ یہ ایک ہی چیز سے بے شمار بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے. کمبینیشن کرنا ہے یا ان کو الگ الگ استعمال کرنا ہے؟ جیسے مثال اپنے سر کے بال یا سر کا حجم دیکھتے ہوئے اس کا مقدار آپ نے خود اس کا تعین کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک نارمل سر کے لیے 1 ٹیبل سپون اگر شہد ہے تو 1 ٹیبل سپون گریپ ونیگر یا انگوری سرکہ خالص, ٹھیک ہے, ان دونوں کو مکس کریں اور اس کے اندر 1/4 ٹی اسپون یعنی 1/4 حصہ چائے کی چمچ کا کلونجی کا پاؤڈر اچھا وہ اس میں ڈال لیں. ٹھیک ہے. تو ان کو آپ مکس کر کے سر پہ لگائیں. سر کے بالوں کی جڑوں میں لگانی ہے, باقاعدہ بال کھول کے اور اس کو جڑوں میں پورے سر پہ ہر طرف لگا دیں. ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدار آپ کے لیے کم پڑ گئی ہے تو آپ اپنے سر کے مطابق دوبارہ سے اتنی ہی کوانٹٹی لے کر دوبارہ اور بھی بنا سکتے ہیں. اور اگر بال بہت تھک ہیں تو آپ 2 ٹیبل سپون پہلے سے ہی بنا لیں اور اس میں 1/2 ٹی اسپون کلونجی کا پاؤڈر ڈال لیں. یعنی کلونجی کو پیس کے اس کا پاؤڈر کر کے اس کے اندر ایڈ کر لیں. اگر کبھی بہت جلدی ہو اور آپ کے پاس پاؤڈر نہیں ہے کلونجی کا تو اس کی کلونجی کا تیل بھی ڈالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن تیل کا آپ کو تیل کا بھی ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ چونکہ وہ پتلا ہو جاتا ہے تو اس کو تھوڑا تھک رکھنے کے لیے, گاڑھا رکھنے کے لیے, فرم رکھنے کے لیے پاؤڈر ملایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو 1 گھنٹہ بھی اگر آپ سر پہ لگا رہنے دیں نہانے سے پہلے اور 1 گھنٹے کے بعد آپ سر دھو لیں, کسی بھی جو آپ روٹین میں اپنا شیمپو یا صابن یا جو بھی چیز سر دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سے آپ دھو لیں, تو آپ دیکھیں گے
نہ صرف اس کو تھوڑا کور کرنا ضروری ہے، یعنی جب آپ نے 1 گھنٹے کے لیے لگایا جی تو اس کے اوپر آپ کوئی نہ کوئی کپڑا یا پلاسٹک یا کوئی کیپ جو ہے شاور کیپ ہے مثال کے طور پر وہ پہن لیں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ایئر بلاک ہو اور اس کے اندر کوئی جوں یا کوئی ایسی چیز اس میں نہ رہ سکے. پھر نہاتے وقت آپ کنگھی کر کے یعنی پانی بہاتے ہوئے اس کے اندر باریک کنگھی کریں تو وہ ساری کی ساری جوئیں کیا لیکھیں بھی نکل جائیں گی اور آپ دیکھیں گے بال بہت خوبصورت ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ آپ بتا ہی رہی ہیں اور میں امیجن کر رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی کیمیکل نہیں ہے جی کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ مائیں جب بار بار ایسی چیزیں لگاتی ہیں جو ادویات ملتی ہیں اینٹی لائز تو ان کو ڈر ہوتا ہے، دل میں بار بار خدشے آتے ہیں کہ دیکھو میں اتنے کیمیکلز اپنے بچے کو لگا رہی ہوں، یہ وہ جو کیمیکل ہے جس سے جوں تو مرے گی تو میرے بچے کے سر کا بالوں کا کیا ہوگا، بال بھی گر جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو بالوں کو خوبصورت بناتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے بالوں میں سکری یا خشکی ہو جائے تو کیا کریں تو میں اگین یہی آپ کو بتاؤں گی. اچھا پھر بھی یہی لگائیں. بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں اس سے بال، ایک ایک بال الگ الگ نہیں. جن لوگوں کو بال الجھنے کا پرابلم ہے اگر وہ بھی صرف شہد اور سرکہ بھی لگا لیں تو ان کے بال جو ہیں ایک ایک بال بالکل الگ الگ نکھرا ہوا صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور شائن بھی کرتے ہیں بال. بالکل. یعنی جن لوگوں کے بالوں میں روکھا پن آتا ہے روکھا پن بھی ان سے دور ہو جاتا ہے. میری بیٹی نے دیکھا ایک دن ٹی وی میں اشتہار ہے جس میں بال کوئی شیمپو لگایا اور پھر بال ایسے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں کہ مجھے وہی لا کے دیں. وہ لگایا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کہتی پتہ نہیں کیوں نہیں فائدہ ہوا، اس میں تو انہوں نے بہت اچھا دکھایا تھا. وہ تو قدرتی اس کے میں نے بتایا کہ قدرتی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرنی کتنی ضروری ہیں. اچھا گرتے ہوئے بالوں پہ سے ہم نے بات شروع کی تھی لیکن وہ وہی رہ گئی، اس میں ہمیں بتائیے کیونکہ بہت لوگ آتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس بھی، کلینکس میں بھی کئی دفعہ کہ میرے بال بہت گرتے ہیں. جیسے بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں، بچے امتحانوں میں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں گرتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ بالوں کا گرنا 2-3 قسم کا ہے. ایک تو ایلوپیشیا کا مرض ہے جس میں بالچر جس کو ہم کہتے ہیں، گول شکل میں بال جو ہیں مختلف جگہوں پہ پیچز گر جاتے ہیں، اس کا علاج الگ ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک ہے جنرلی بالوں کا گرنا، جیسے کسی بیماری کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بچے کی پیدائش کے بعد بال گر جاتے ہیں، ٹائیفائڈ کے بعد بال گرتے ہیں، کوئی بھی سویئر ڈیزیز ہو اس کے بعد بال گرتے ہیں. اور تیسرا ہے جینیٹیکلی بالوں کا گرنا. اچھا. یعنی موروثی طور پر جس فیملی میں بال گرنے کا ایک چلا آ رہا ہے تو ان لوگوں کے بال گرنے. جو موروثی چیز ہے اس کو ہولڈ تو ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو بچا نہیں سکتے یا اس کی ری گروتھ کرنا انتہائی مشکل. یعنی اگر آپ نے جتنی مرضی ٹنڈیں بھی کروا لی، بال اتروا لیے بار بار پورے سر کے، وہ پھر آپ کہتے ہیں میں نے تو 6 دفعہ بچے کے بال اتروائے تھے لیکن پھر بھی کم آئے ہیں، اور آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ والدہ کے بھی کم ہیں، والد کے بھی کم ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تو آپ نے بہت پہلے ہی ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ ایسی چیز سے آپ بچا سکیں یا موروثی مرض سے بچا سکیں تو اس کے لیے آپ ان کے بالوں میں جیسے کلونجی اور شہد اور سرکہ، یہ 3 چیزیں اگر آپ استعمال کرتے رہیں. اور سرکے سے مراد آپ کی وہی ہے انگوری سرکہ. کہیں سفید سرکہ لگا لیا تو بال شاید ایک بھی نہ رہے. ٹھیک ہے. اس لیے سفید سرکہ بہت سخت نقصان دہ ہے، اس کا استعمال کبھی بھی جسم پہ نہ کریں. البتہ جو انگوری سرکہ ہے وہ اتنا ہی زیادہ مفید ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی سٹرک ایسڈ کے بغیر ہونا چاہیے اور کبھی بھی ایپل سائڈر استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے اندر سٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے. اچھا اب جو کلونجی، شہد اور سرکہ، انگوری سرکہ، اس کا جو میں نے ریشو بتایا جیسے اگر ایک ٹیبل سپون اگر دونوں چیزوں کا ہے تو کلونجی 1/4 ٹی اسپون اس کا پاؤڈر، اس کو ملا کر لگاتے رہیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جن کے ہاں موروثی امراض بھی ہیں ایون ان کے بچوں کے بھی بال گریں گے نہیں کبھی. ٹھیک ہے. مطلب پہلے سے بہتر ہو جائے گی، پہلے سے بھی امپروو ہوں گے لیکن بڑے ہو کر ان کے بال نہیں گریں گے اگر وہ عادتاً ہفتے میں 1 دفعہ لگا لیا کریں. ٹھیک ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، جو سرکہ ہے انگوری سرکہ یہ ہماری سکن کے اندر ایبزارب ہو جاتا ہے. اچھا. تو جو بالوں کی جڑیں کمزور ہونے کے بعد بال گرتے ہیں اور جو کیڑا بالوں کی جڑوں کو کھاتا ہے یہ اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے، اور جب اس کو شہد اور کلونجی کے ساتھ ملا کے لگایا جاتا ہے تو یہ جڑوں تک ان چیزوں کو پہنچا کے ان کو تقویت دیتا ہے، لہٰذا بال گرنے سے بچ جاتے ہیں. یہ اس کی لاجک ہے. اچھا کچھ کھانے میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بڑھانی چاہیے اگر ہمارے بال گرتے ہیں یا کمزور ہیں یا شائن نہیں ہے اس میں؟ جی، بالوں کو گرنے سے بچانے کے لیے جو چند ایک چیزیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی مفید پائیں، اس میں سیب بہت اچھا ہے، دودھ کا استعمال ہونا چاہیے. اس کے علاوہ
मछली जो है स्किन के साथ खानी चाहिए। अच्छा, मछली को हम आमतौर पे देखते हैं कि फिले तो हम बनवा लेते हैं, स्किन सारी उतार के फेंक देते हैं, जबकि स्किन बहुत जरूरी है। उसी के अंदर विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन ए और डी मछली की स्किन से हासिल होता है। उसके अलावा और बहुत से विटामिन हैं हमारी, उसी से हमारी स्किन अपनी अच्छी होती है, हमारे बाल अच्छे होते हैं, हमारी स्किन शाइन करती है। और जब हम स्किन उतार के फेंक देते हैं तो हम बहुत सी चीजों से महरूम हो जाते हैं, यानी पूरी ग़िज़ाइयत हमें नहीं मिल पाती। अच्छा, बालों का एक और बड़ा दुखी मसला, और उस सिलसिले में बहुत सी बहनें हमारी खासतौर पे बहुत परेशान रहती हैं कि जब एक उम्र का वो हिस्सा आता है कि आपके बाल जो हैं वो सफेद होना शुरू हो जाते हैं। अब वो बालों को कलर भी लगाना चाह रही हैं, लेकिन वो समझती हैं कि शायद ये लगाना ठीक भी नहीं है, तो उनको बिल्कुल समझ नहीं आती है कि हम किस तरह कलर करें। और कई दफा वैसे भी बालों के लिए जैसे खूबसूरती के लिए कोई कलर चेंज करना चाह रहा है, तो इसमें हमें तिब नबवी में से क्या रहनुमाई मिलती है? तिब नबवी में जहां तक बालों के रंगने का ताल्लुक है, उसमें जो पसंदीदा चीज है वो है मेहंदी। अच्छा, यानी मेहंदी लगाकर बालों को रंग किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जिस चीज से मना किया गया है वो है काला रंग, यानी ब्लैक कलर का इस्तेमाल जो है वो हम बालों पे ना करें, क्योंकि इससे हम एक तरह से अपनी उम्र को भी छुपा रहे होते हैं, शायद ये भी कुछ वजह होगी। यानी वो ब्राउनिश कलर ले सकते हैं। जी, ब्राउनिश कलर ले लें, और ऐसे कलर लें जिनके अंदर अमोनिया ना हो या उसकी मिकदार बहुत कम हो, क्योंकि अमोनिया जो है वो हमारे जिल्द को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और बहुत ज्यादा डाई करते रहने से फिर उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो हमारी स्किन पे नजर आने लगते हैं। एलर्जी हो जाती है, दाने निकलते हैं, खारिश होने लगती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। आप देखते हैं कि जो लोग कलर नहीं करते उनके बाल बहुत अच्छे थिक रहते हैं, लेकिन जो लोग डाई करना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता उनके बाल बहुत थिन हो जाते हैं, खत्म ही हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो इसलिए बेहतर है कि जब हम बालों में अगर डाई लगाते हैं तो डाई भी बेहतरीन हो, और उसका कलर जो है वो जरा ब्राउनी शेड में हो, उसका बहुत स्याही माइल कलर ना इस्तेमाल किया जाए, जिससे हमें रोका गया है। ठीक है। अच्छा, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यानी बहुत आजकल यंग स्टूडेंट्स भी हमें नजर आते हैं, बड़े छोटे बच्चे टीनेज में होते हैं, और उनके जो है बाल बहुत से वाइट होने शुरू हो जाते हैं। इसकी क्या वजूहात हो सकती है और इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसमें बहुत ज्यादा अमल दखल जंक फूड का भी है। अच्छा, बच्चों को जंक फूड ज्यादा पसंद होती है, और घर का खाना, सादा खाना उनको पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से उनके, मैं तो समझती हूँ ग़िज़ाई कमी की वजह से भी उनका जो बैलेंस है वो ठीक नहीं रहता, जिसकी वजह से बाल जो हैं वो सफेद होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ग़िज़ा पे तवज्जो देनी चाहिए कि अपनी ग़िज़ा अच्छी हो, जिसमें नट्स भी हों, जैसे अखरोट है, बादाम है, और उसके अलावा दूध है, और जैतून है, या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल है खाने में भी और लगाने में भी। अगर बचपन से ही ऑलिव ऑयल लगाना शुरू कर दें, यानी कभी कभार, या नहाने से पहले। अच्छा, ऑयल लगाने का भी एक तरीका होता है, एक अंदाज होता है, क्योंकि तिब नबवी में मैंने पढ़ा है कि जितना आप ज्यादा ऑयल लगाएंगे उतनी ही ज्यादा आपके सर में खुश्की बढ़ती जाएगी। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि अगर खुश्की कम है तो मैंने ना ढेर पूरी बोतल लगा लेनी है, उसी से आराम आ जाएगा। जी, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि अगर आपके सर में खुश्की है, सिकरी, डैंड्रफ है, तो मैंने तेल नहीं बताया आपको, मैंने आपको सिरका और शहद बताया, जो कि खुद एक खुश्क चीज है, लेकिन वो खुश्की का तोड़ है। और उसको अगर आप नरम करना चाह रहे हैं बालों को, तो नहाने से 1 घंटा पहले कभी कभार आप वैसे ही तेल लगा लें, और 1 घंटे के बाद सर धो लें। 1 घंटे से ज्यादा तेल ना लगाएं सर में, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक आप तेल जब लगाते हैं तो सर के मसाम बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, या खारिश और खुजली शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बालों की सेहत के लिए भी हमें बिल्कुल सिंपल छोटी चीजें हैं जो कि इस्तेमाल करनी है, और अगर हम वो करें तो हमारे लिए बहुत आसानियां हो सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, हमने देखा कि तिब नबवी में हमें बालों की नशो नुमा के लिए भी बहुत मुफीद, बहुत आसान किस्म के रास्ते मिलते हैं, और हमें ये भी पता चलता है कि किन किन तरीकों से हम अपने बालों को भी सेहतमंद रख सकते हैं।